بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے تھیں کا عقد حضرت ابو العاص سے ہو چکا تھا۔ حضرت ابو العاص حضرت خدیجہ کے بہن کے بیٹے تھے۔ حضرت خدیجہ ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھیں۔ خود حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر نبوت سے قبل حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد ابو العاص سے کروا دیا تھا۔ ابو العاص مکہ کے ایک مالدار اور بڑے تاجر تھے۔ آپ کی امانت داری، دیانت داری بہت مشہور تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد حضرت خدیجہ اور آپ کی تمام صاحبزادیاں ایمان لائیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ اگرچہ کہ ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضور اکرم کی دو صاحبزادیوں جو کہ ابو لہب کے بیٹوں کے عقد میں تھیں طلاق دلوا دی تھی۔ اس موقع پر ابو لہب اور قریش نے ابو العاص پر بھی بہت زور دیا کہ تم بھی ابو لہب کے بیٹوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ حضرت زینب جیسی شریف اور باحیا عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو میں پسند نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ کی جانب ہجرت کر چکے تھے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے میں ہی حضرت ابو العاص کے ساتھ مقیم تھیں۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بدر میں قریش کو بدترین شکست ہوئی۔ دیگر قیدیوں کی طرح ابو العاص بھی گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں اپنا ہار بھیجا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آبیدہ ہو گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور قیدی کو بھی چھوڑ دو۔ اسی وقت صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کر دیا، قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا، مگر جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ بھیج دیں گے۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربی کے ہمراہ روانہ کیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا علی الاعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو شاق معلوم ہوا، چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے مکہ اور مدینہ کے بیچ کی جگہ ذی طویٰ میں آ کر اونٹ روک لیا اور کہا کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح اعلانیہ جانے میں ہماری ذلت ہے، مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جانا۔ کنانہ نے اس بات کو منظور کیا۔ ابو سفیان سے پہلے حبار بن اسود نے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، جا کر اونٹ روکا تھا اور حضرت زینب کو ڈرایا دھمکایا تھا کہ خوف سے حضرت زینب کا حمل ساقط ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی تھی اور کہا تھا کہ جو شخص بھی اونٹ کے پاس آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دوں گا۔ الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے کے بعد شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن یا جج میں ٹھہرو، جب زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا۔ یہ لوگ بطن یا جج پہنچے، ادھر سے کنانہ بن ربیع آئے۔ اس طرح زید بن حارثہ اور ان کے رفیق صاحبزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ حضرت زینب جنگ بدر کے 1 ماہ بعد مدینہ پہنچیں۔ صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے لگیں اور ابو العاص مکہ میں ہی مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل ابو العاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت داری پر اعتماد تھا، اسی لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا۔ شام سے واپسی میں مسلمانوں کے ایک دستے نے قافلے پر حملہ کر دیا اور تمام مال و متاع ضبط کر لیا۔ ابو العاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھ کو اس کا مطلق علم نہیں تھا۔ جو اور جس وقت تم نے سنا وہی میں نے بھی سنا۔ خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرما کر صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا، اے بیٹی، اس کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کرنے پائے، کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک۔ اور مسلمانوں کے جس دستے نے ابو العاص کا قافلہ لوٹا تھا ان سے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ اس شخص کا تعلق ہم سے ہے، اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو۔
ورنہ وہ اللہ کا عطیہ ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام نے تمام مال واپس کر دیا۔ ابو العاص تمام مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا پورا ادا کر دیا۔ پھر فرمایا، اے لوگو، کیا کسی کا مال میرے ذمے باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کیا ہو؟ قریش نے کہا، نہیں، خدا تجھے جزائے خیر دے۔ پھر ابو العاص نے کہا، پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا، میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہ ہوا تھا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا تب میں مسلمان ہوا۔ بعد ازاں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔